جی السلام علیکم۔ پاکستان کی معیشت جو ہے پچھلے 2-3 سال میں سنبھلی ہے، جس کو اسٹیبلائزیشن کہتے ہیں، اور یہ آئی ایم ایف کی وجہ سے بنیادی طور پہ ہوا ہے۔ تو یہ اس کو تسلیم کرنا چاہیے، یہ اچھی بات ہے۔ انفلیشن ریٹ بہت کم ہوا ہے، افراط زر کم ہوا ہے، ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کچھ بہتر ہوا ہے، ہماری جو ڈالر کا ریٹ ہے وہ بالکل تقریباً ایک جیسا رہا ہے، اور کافی اس طرح کی چیزیں اچھی ہیں، اب بہتر ہیں ملک کے لیے۔ لیکن اصل مسئلہ یہ شروع ہو جاتا ہے کہ اگر ہم معیشت سنبھلتی ہے تو آگے کب بڑھے گی، گروتھ کب ہوگی، عوام کو کب فائدہ ہوگا، نوکریاں کب بڑھیں گی۔ اب ہماری جو اس وقت بے روزگاری کا ریٹ جو ہے وہ پچھلے 21 سال میں سب سے زیادہ ہے۔ تو آپ خود سوچیں کہ جو پچھلے 20-25 سال سے جو سلسلہ چل رہا ہے وہ کامیاب نہیں ہو رہا۔ کرنا کیا چاہیے؟ اچھا، انڈسٹری تو آپ کو لگانی ہے، سروسز آپ کو ایکسپینڈ کرنی ہے، آپ کو زراعت پہ 3 شعبے ہیں بڑے بڑے، زراعت پہ آپ نے خاص طور پہ محنت کرنی ہے، کام دینا ہے۔ ہمارے تقریباً 35-40% آبادی جو ہے اس کا کہیں نہ کہیں زراعت سے تعلق ہوتا ہے۔ تو زراعت کو ہم نے کافی اگنور کیا ہوا ہے۔ اب ہم دالیں جو ہیں، دال جیسی چیز ہم کینیڈا سے امپورٹ کر رہے ہیں، آسٹریلیا سے امپورٹ کر رہے ہیں، عجیب بات ہے۔ یہ جو پوری دنیا کو گندم، تیل، یہ کاٹن، دالیں والے فراہم کرتا تھا، وہ حصہ، ایک پورا ملک بھی نہیں، ایک حصہ اب وہ امپورٹ کر رہا ہے۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ تو میرے خیال ہے سب سے پہلے تو اس کو زرعی جو شعبہ ہے اس کو ترجیح دیں، پانی کا نظام بہتر کریں کہ سب کو ملے۔ پانی کا بڑا مسئلہ ہے، کرائسس ہے۔ سولر کافی لگ گیا ہے، کیونکہ جو پمپس ہیں، جو ٹیوب ویلز ہیں، وہ سولر پہ چلنے لگ گئے ہیں۔ لیکن میرے خیال ہے حکومت کو سوچنا چاہیے کہ جو پروکیورمنٹ ریٹ جو ہوتا ہے، جس ریٹ سے وہ خریدتے ہیں، وہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو کسان ہے اس کو بھی فائدہ ہو اور صارف کو بھی فائدہ ہو، یعنی شہر میں جو لوگ رہتے ہیں ان کو بھی فائدہ ہو۔ یہ نہ ہو جائے کہ وہ خرید نہ پائیں اور ہمیں امپورٹ کرنا پڑ جائے۔ لیکن میرے خیال ہے سب سے پہلے تو انڈسٹری کو ترجیح دیں۔ یہ نہیں ہو رہا۔ ہم خاص طور پہ دیکھ رہے ہیں کہ ایگریکلچر پہ کوئی آج کل کوئی نام نہیں دے رہا۔ دوسرا، اگر بزنس نے آگے بڑھنا ہے، انڈسٹری کو آگے بڑھنا ہے، تو بھائی ٹیکس ریٹ کوئی ایسا لے کے آئیں کہ ہمارے جو انویسٹرز ہیں، جو سرمایہ دار ہیں، سرمایہ کار ہیں، وہ یہ سوچیں کہ ہاں ہم نے پاکستان میں پیسہ لگانا ہے، ہم نے اس کو اور بڑھانا ہے، ہم ملازمت بڑھانی ہے۔ لیکن یہ نہیں کہ حکومت سارا ٹیکس لے جائے اور اسے کوئی فائدہ بھی نہیں ہو رہا۔ ہمارے ٹیکس کا ریٹ بڑھتا جا رہا ہے، ٹیکس کی جو اماؤنٹ ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، لیکن آپ پاکستان میں کہیں پہ بھی چلے جائیں، آپ کو یہ نہیں نظر آئے گا کہ ہماری جو سہولتیں ہیں وہ بہتر ہو رہی ہیں۔ یہ آپ کو کہیں نہیں نظر آئے گا کہ صحت بہتر ہو رہی ہے، یا تعلیم بہتر ہو رہی ہے، یا سڑکیں بہتر ہو رہی ہیں، یا پانی کا سیوریج کا نظام بہتر ہو، جو بنیادی چیزیں اس سے وہ بہتر ہی نہیں ہو رہی۔ تو ٹیکس کہاں جا رہا ہے؟ تو میرے خیال ہے ٹیکس ان لوگوں سے لیں جو ٹیکس دیتے نہیں ہیں، ان لوگوں سے نہ لیں، ان کو اتنا نہ نچوڑیں کہ وہ تنگ آ کے ملک چھوڑ کے چلے جائیں۔ تیسری چیز اور آخری چیز، ہمارے بجلی کے ریٹ جو ہیں پورے خطے میں اتنے زیادہ ہیں کہ سرمایہ دار بھی نہیں لگا سکتا، استعمال کر سکتا، اور جو صارفین ہیں، عام لوگ جو ہیں، جو گھروں میں جو سولر نہیں لگا سکتے، جو بجلی کے ریٹ کے تلے دب رہے ہیں، ان کے بچوں کو اسکول سے نکالا گیا تھا کیونکہ 1-2 سال پہلے بہت زیادہ ریٹ ہو گئے تھے، ابھی بھی بہت زیادہ ہیں۔ جو مڈل کلاس ہے، لوور مڈل کلاس ہے، غریب لوگ ہیں، کم از کم اس پہ تو آپ کم از کم گنجائش دیں انہیں کہ وہ کم از کم اپنے گھر کے حالات بہتر کر سکیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔